علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ دین سیریز میں آج سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث جبرائیل سے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ دین اللہ کی مرضی ہے، منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے کہ مرضی کیا ہے اللہ کی، اللہ کا منشا کیا ہے، مرضیات الہیہ کیا ہے، قانون الہیہ کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے سمجھنا پڑے گا۔ تو بھائی اللہ کی مرضی کیا ہے سمجھنا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اللہ کی مرضی حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے اللہ کی مرضی ہے کیا۔ اب ہر کوئی اپنا مرضی بنا لیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو آیت ہے جو سورہ کافرون ہے، اس میں لکم دینکم ولی دین، اپنے اپنے دین بنا لیے۔ جو اللہ کا دین ہے جس سے سوال ہوگا خبر میں، جو خبر میں سوال تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا جو سوال ہوگا اللہ کا دین کیا ہے، تو اللہ کا دین سمجھنا ہے، اللہ کی مرضی سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے سمجھ سے سمجھیں تو اپنی مرضی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے تو اللہ کی مرضی سمجھ میں آئے گی۔ اب وہ حدیث کیا ہے، حدیث جبرائیل، جیسا کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے تمام حدیثوں میں حدیث جبرائیل کا مقام ہے۔ سورہ فاتحہ کو تمام قرآن ایکسپلین کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایکسپلینیشن کیا ہے، پورا قرآن ہے، اسی لیے ام القرآن کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کو کیا گیا، ام القرآن کہا گیا، یہ قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے۔ تو حدیثوں کی جو حدیث جبرائیل ہے اسے ام السنہ کہا گیا، یہ تمام حدیثوں کی جڑ ہے۔ تو یہ جو نا حدیث جبرائیل، یہ حدیث جبرائیل کا واقعہ کیسا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے حدیث جبرائیل ہوا کہ قرآن نازل ہوتے رہا، حدیثیں نازل ہوتی رہی، احکامات نازل ہوتے رہے۔ اب دین اتنا نازل ہو گیا، اب دین کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سمیٹ کے ایک سمری بتا دیے دین کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اتنے احکامات نازل ہو گئے، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 اتنی آیتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، لاکھوں میں حدیثیں ہیں۔ اب اس کو ایک سمرائز کرنا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے، اس کو سمرائز کرنا ہے۔ اب اس کو سمرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایونٹ رکھے، اب اس ایونٹ کے ذریعے سے دین سمرائز ہو گیا، دین کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے پتہ چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حدیث کو روایت کرے، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہ ایک شخص آیا، اچانک آ گیا۔ اب اس کا حلیہ بھی بیان کریں، اس کے کالے گھنے بال ہیں، کالے بھی ہے اور گھنے بال، لباس اس کا سفید ہے، وائٹ لباس میں ہے، سفر کے آثار نمایاں نہیں ہے، اور مدینے کے رہنے والا بھی نہیں ہے، مدینے میں رہنے والا نہیں، مدینے کو جانتے تھے کون کون مدینے میں رہنے والے، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، نہ سفر کے آثار نمایاں ہیں، کوئی سفر سے آیا تو دھول گرد نظر آتی ہے، وائٹ لباس ہے، کالے گھنے والے۔ وہ شخص آیا اور صحابہ اکرام کے بیچ میں سے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور ادب کے ساتھ دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، ہم جیسا اتحیات میں قیدے میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ گیا، اور کیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کو اپنے گھٹنوں سے لگا کے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ، اور اپنے جو نا دونوں ہاتھ جو ہے نا اپنے پیروں پر رکھ لیا اس نے، جو ہم جو ہے نا نماز میں جیسا اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے سوال کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسلام میں نا پہلی بات ایک بات تھوڑا سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں حدیث۔ اب پہلی بات اسلام میں کیا بتایا گیا؟ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بارے میں ہماری فہم کیا ہے؟ جو بچپن میں ہم پڑھے تھے آج بھی وہی فہم ہے۔ ہر چیز جو بچپن میں پڑھے تھے، لکھے تھے، سمجھے تھے، وہ بدلتی رہی۔ ہر چیز کی ہمارے پاس فہم بدل گئی، سمجھ بدل گئی، مگر ایک چیز جو بچپن کی تھی آج بھی وہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کائنات بنائے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ لے کے آئے۔ آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ لے کے آئے۔ شریعتیں بدلتی رہی، کتابیں بدلتی رہی، احکامات بدلتے رہے، مگر کلمہ ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی کلمہ۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ تو بتا دیا آپ نے، مگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتی رہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، بشارتیں دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کریں ایک نبی آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، جو ایمان لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد جو لا الہ الا اللہ کو جان گیا، مان گیا، اس کو بلا کے بتا رہے ہیں محمد الرسول اللہ، ایک نبی آنے والے، جب وہ آ جائے تو ان کی مدد کرنا، وہ آ جائے تو ایمان لے کے آنا، وہ آ جائے یہ کتاب چھوڑ دینا، ان کی کتاب پر ایمان لے کے آنا، وہ جب آ جائے میرے احکامات چھوڑ دینا، ان کی غلامی کرنا۔ اگر میں رہوں گا تو میں بھی ان کی غلامی کروں گا تمہارے ساتھ، میں رہوں گا تو میں بھی ان پہ ایمان لے کے آؤں گا، وہ محمد الرسول اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کب آنے والے؟ خاتم النبیین ہے، آخری میں آنے والے، مگر ہر جگہ بشارتیں دی جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشارتیں دے رہے، بشارتیں دیتے دیتے دعا بھی کر رہے، مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ دعائیں چل رہی ہے، تمام انتظار چل رہا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام محمد رسول اللہ کی بشارتیں دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے، دعوت یہ دے رہے، بشارتیں یہ دے رہے، مگر اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ جو بچپن میں تھا وہ اب آج بھی ہے ہمارا۔ اتنا اہم کلمہ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے، تم 1,24,000 انبیاء اس کی دعوت دیے، 1,24,000 انبیاء دعوت دیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دعوت دیے، اور ہمیں جو بچپن میں جو اس کی فہم تھی آج بھی وہی فہم ہے۔ تو ہماری جو ہے نا قسمت پہ ہمیں افسوس ہی کرنا چاہیے، مگر اللہ کا شکر ہے ہمیں سمجھنے کے لیے موقع عطا فرمایا۔